اگر ایک دن اچانک کچھ نام دنیا بھر میں خوف کی علامت بن جائیں تو اگر لوگ صرف اپنے نام کی وجہ سے خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگیں، کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر دنیا میں کوئی ایسی خاموش جنگ جاری ہے جو ہتھیاروں سے نہیں بلکہ خوف، میڈیا اور تفرقے سے لڑی جا رہی ہے؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سوال کی جس نے سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، دنیا اس وقت عجیب دور سے گزر رہی ہے۔ جنگیں، سیاسی کشیدگی، میڈیا نیریٹیوز اور سوشل میڈیا کی ایسی طاقت جو چند منٹ میں پوری دنیا کو ایک خبر پر جمع کر دیتی ہے۔ اسی دوران یونائٹڈ عرب امارات سے متعلق ایک خبر نے لوگوں کے ذہنوں میں خوف پیدا کر دیا۔ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیا کہ علی، حسن، حسین جیسے نام رکھنے والے کچھ افراد زیادہ سیکیورٹی کا سامنا کر رہے ہیں۔ کچھ انٹرویوز سامنے آئے، کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں اور پھر ایک سوال پیدا ہوا، کیا یہ صرف اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی جیو پولیٹیکل سٹوری چھپی ہوئی ہے؟ دوستو، دنیا میں سب سے طاقتور چیز ہمیشہ ہتھیار نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایک خبر، ایک افواہ یا ایک نیریٹیو لاکھوں ذہنوں کو بدل دیتا ہے۔ جب لوگ بار بار ایک ہی چیز سنتے ہیں تو وہ خوف آہستہ آہستہ حقیقت محسوس ہونے لگتا ہے، اور سوشل میڈیا وہ اس خوف کو سیکنڈوں میں پوری دنیا تک پہنچا دیتا ہے۔ آج مسلم دنیا پہلے ہی مختلف سیاسی، مذہبی اور فرقہ وارانہ تقسیم کا شکار ہے۔ کہیں سیاست مذہب سے جڑ جاتی ہے، کہیں شناخت کو ہتھیار بنا لیا جاتا ہے اور کہیں عوام کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی قوم کو کمزور کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کے اتحاد کو توڑا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے واقعات کو صرف امیگریشن ایشو نہیں سمجھتے بلکہ ایک بڑے سائیکالوجیکل ایفیکٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ سوال بھی اکثر اٹھایا جاتا ہے، کیا بڑی طاقتیں دنیا کے کنفلکٹ سے فائدہ اٹھاتی ہیں؟ تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا کہ جنگوں، میڈیا کمپینز اور سیاسی حالات نے دنیا کے درمیان نفرت کو بڑھایا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہر وائرل خبر ضروری نہیں کہ مکمل حقیقت ہو۔ کئی بار خوف حقیقت سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، اسی لیے کسی بھی خبر کو سمجھنے کے لیے صرف جذبات نہیں بلکہ حقیقت بھی ضروری ہے۔ شاید اصل خطرہ صرف ڈیپورٹیشن نہیں بلکہ وہ نفرت ہے جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے، جب نام، شناخت یا مسلک انسانیت سے بڑا بن جائے، تب دشمن کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ تقسیم اندر سے شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر بڑی طاقت جانتی ہے کہ متحد لوگ آسانی سے نہیں ٹوٹتے، اسی لیے اگر مسلم دنیا کو مضبوط ہونا ہے تو اسے افواہوں سے زیادہ علم کو اہمیت دینا ہوگی، نفرت سے زیادہ اتحاد کو چننا ہوگا، اور سوشل میڈیا پر ہر چیز کو بغیر تحقیق کے سچ ماننے کی بجائے سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم خود ہی کسی اور کے نیریٹو کا حصہ تو نہیں بن رہے۔ دوستو، شاید حقیقت پوری دنیا ابھی نہ جانتی ہو، شاید بہت سی باتیں صرف افواہیں ہوں، اور شاید کچھ سوالات ابھی بھی جواب مانگتے ہوں، لیکن ایک بات واضح ہے، جب خوف پھیلتا ہے تو سب سے پہلے اتحاد ٹوٹتا ہے، اور جب اتحاد ٹوٹ جائے تو دشمن کو جنگ جیتنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا دنیا واقعی ایک خاموش سائیکالوجیکل جنگ کے دور سے گزر رہی ہے؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک و سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔